بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوچئے اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کا سب سے محبوب اور معزز مہمان آپ کے گھر آنے والا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً گھر کی صفائی، بہترین کھانے اور والہانہ انتظار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کا وہ مہمان جس کا انتظار آسمان والے بھی کرتے ہیں بس آنے ہی والا ہے؟ جی ہاں، ماہ رمضان۔ پیارے ناظرین، رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام تو نہیں بلکہ یہ روح کی غذا کا موسم ہے۔ اکثر ہم رمضان کی تیاری صرف سحری اور افطاری کی خریداری تک ہی محدود کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کا انداز کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ وہ کون سی خاص دعائیں یا کون سے اعمال کیسے فرماتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کون سے اعمال تھے جو مانگنا شروع کرتے تھے؟ اور ہمیں کس طرح رمضان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کے حوالے سے ایسا بیان سنیں گے جو ہماری روح کو بھی تیار کر دے گا۔ ایسا بیان سنیں گے جو ہماری روح کو بھی جیسے جیسے ماہ رمضان کے روزے گزرتے ہیں فضاؤں میں ایک عجیب مہک اور دلوں میں خوشی کا سما بنتا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کا مومن سارا سال انتظار کرتا ہے۔ ہر چہرہ پر امید اور ہر دل میں انوکھی سکون کی لہر ہے۔ اس میں سکون کی لہر ہی ایسی ہے کہ انسان کی روح خود بخود نیکی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ وہ دل جو دنیا کی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں اچانک نرم پڑنے لگتے ہیں۔ گناہوں سے نفرت اور اچھائی سے محبت کا احساس کسی کوشش کے بغیر بیدار ہونے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے روح اپنی اصل غذا پا کر تر و تازہ ہو رہی ہو۔ اس پر نور ماحول میں عبادت میں ایک نیا اور انوکھا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیشانیاں جو غفلت کا شکار تھی اب بے اختیار اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہیں۔ مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے گھر گونجنے لگتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس سے پانی کی دعا فرماتے، اور رمضان المبارک کا اختتام ماہ شعبان کثرت سے روزوں سے ہی ہو جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے اور صحابہ کرام سے 3 بار یہ بات دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلوا، یعنی کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ شیخ ابو بکر البیخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کاشتکاری کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی سیرابی کا مہینہ ہے اور رمضان کھیت کٹائی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کو ہوا، شعبان کو بادل اور رمضان کو بارش سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس نے اعمال کی کھیتی کے موسم کے بہار میں کاشتکاری نہیں کی اور ماہ رجب میں اس کا پودا نہیں لگایا اور شعبان میں اسے سیراب نہیں کیا تو وہ ماہ رمضان میں اعمال کے کھیت کی کٹائی کیسے کر سکتا ہے؟ آگے ماہ رجب گزر گیا ہے تو شعبان کے مہینے سے اس کی کوشش کی جائے۔ یہی ہمارے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ شعبان ماہ رمضان کا مقدمہ کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت ماہ رمضان المبارک میں کی جاتی
جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول سے اس حکمت کی تعریف بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام سے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اعمال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین روزے اور ماہ رمضان بہتر طور تک گزر سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی سعادتیں، رحمتوں، برکتیں اور رضائے الہی کے حصول سے کھلتے ہیں۔ یہ ہم پر سایہ فدن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عن قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ شافدن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشبودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام کیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، روزہ دار کے ثواب میں کمی کے بغیر اس نے روزہ دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو روزہ دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ استقبال رمضان کے لیے ہمیں اپنے نفس کو آمادہ کریں تاکہ اس ماہ مبارک میں عمر خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ اور استغفار کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو یہ احسن عمل ہوگا۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں اس کی فضیلت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حسن بتایا ہے۔ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا مقابلہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ دل صاف کرے۔ ہمارا دل نفرت اور انتقام حسد سے جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا رمضان آنے سے قبل دل کو صاف کر کے عبادات کی طرف متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ گزشتہ روزوں کی قضا، گزشتہ روزوں کی سیائی اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان میں گزشتہ رمضان کے حساب کا بے باک ہو جائے۔ صدقہ کرنے کی عادت، شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا
تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ کثرت تلاوت کا معمول۔ رمضان المبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن کریم اور رمضان المبارک آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیانی خواہشات کو روک رکھا، پس تو اس شخص کے مطابق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے مطابق میری شفاعت قبول فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بہت اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بہت بڑا سبب بن گئے ہیں، لہٰذا کبر رمضان سے پہلے ان کو محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالی اور دیگر کا یہ اصول تھا کہ رمضان آتے ہوئے مجالس بھی مبوس فرماتے اور قرآن تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان سے پہلے اسے جان چھڑوانے کی کوشش کریں۔ ہمیں رمضان کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ سانسیں جو آج چل رہی ہیں اچانک کہیں تھم جائیں، یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آ گیا ہے۔ اگر ہم نے غفلت برتی تو یہ ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے ایک بد دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اور اس بد دعا پر سب سے مہربان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ ذرا سوچئے کہ جس کے بربادی کی دعا حضرت ابراہیل علیہ السلام کریں، اس پر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت فرمائے تو اس بد نصیب پر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے موت